فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کو کس کام میں لگا دیا جاتا ہے، اور بندہ روئے بھی تو کون کون سی بات کو روئے، کس کس کہانی کو چھیڑے، کس کس درد کو بیان کرے. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس بار جو رمضان المبارک میں مہنگائی کمر توڑ رہی ہے مسلمانوں کی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور ہماری حکومت جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھی، وہ آج بھی بڑے دھڑلے سے کہتی پھر رہی ہے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر کس منہ سے کہتی پھر رہی ہے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. چلے، یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، آج مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے. آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں، خاص طور پر ہر رمضان میں ہمارا جو کام ہوتا ہے، جو ہمارا ہدف ہوتا ہے، وہ اس ہدف سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں، میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں، جنگ. رمضان المبارک میں ہم ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، حالات جنگ میں ہوتے ہیں، نارمل حالات نہیں ہوتے. رمضان المبارک میں ہم مسلمان حالات جنگ میں ہوتے ہیں، اور ہمیں جنگ کس سے لڑنی پڑتی ہے؟ سب سے بڑی جنگ تو ہماری شیطان کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں، شیطان اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ شیطان اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، مگر شیطان کے تربیت یافتہ، اس کے ہاتھوں کے کھلونے، جس کو شیطان نے جن کو تیار کیا ہوتا ہے، وہ لوگ تو آزاد ہوتے ہیں نا. ان سے ہمیں جنگ لڑنی ہوتی ہے، اور وہ ان کا ہدف کیا ہوتا ہے، ہمارا ہدف کیا ہوتا ہے، اور ان کا ہدف کیا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ معاملہ سارا سمجھنا آسان ہو جائے گا. ان کا ہدف کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا ہدف کیا ہے. شیطان نے ہمیں جنت سے نکلوایا. یاد رکھیں، ہم جنت کے واسی ہیں. شیطان نے ہمیں جنت سے نکلوایا، اور ہم جو ہے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ہمارا جو گول آف لائف ہے، ہماری زندگی کا مقصد، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں ایسے اعمال، ایسا کردار نبھا جائیں کہ یہاں سے جب جائیں تو جنت ہماری منتظر ہو. اللہ رب العالمین کو راضی کر کے یہاں سے جائیں اور جنت اپنا مقام واپس حاصل کر لیں. یہ ہمارا گول آف لائف ہے، یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہر سال اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرماتا ہے، تاکہ میرے بندے اس رمضان میں، چلو عام حالات میں کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں، بابرکت گھڑیوں میں مجھے راضی کر کے وہ جنت والا جو ٹارگٹ ہے ان کا، وہ حاصل کر لیں. اور شیطان اس کوشش میں ہوتا ہے، شیطان کے چیلے، شیطان کے چانٹے، شیطان کے کارندے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مسلمان ان بابرکت ساعتوں کو کسی طرح یوز نہ کر سکیں، کسی طرح کچھ بھی ایسا کر کے، کچھ بھی ایسا پیش کیا جائے کہ مسلمان اس میں مشغول ہو جائیں اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے نفع نہ اٹھا سکیں، اپنے رب کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر سکیں. جس شیطان نے ہمیں جنت سے نکلوایا، وہ تو بھرپور اس کوشش میں ہے، پورے 11 مہینہ لگاتار محنت کرتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین 3 مرتبہ آمین فرمایا. پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ کے بارے میں فرمایا کہ جبریل بد دعا کر رہے تھے، جبریل امین بد دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، جس بندے کو رمضان المبارک ملے، رمضان کی بابرکت ساعتیں نصیب ہوں، اور وہ ان بابرکت ساعتوں میں
عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ برباد ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا، آمین فرمایا کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے اور اس بندے کو برباد کر دے جو بندہ تجھے راضی کر کے تیری جنت نہیں پا سکا۔ تو میرے دوستو، اس بار جو جنگ ہے ہماری وہ شیطان کے ان چیلوں چانٹوں کے ساتھ ہے جو ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے کبھی کرکٹ کے ٹورنامنٹ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جوانوں ذرا غور سے سننا، یہ جو تمہیں کرکٹ کے ٹورنامنٹ کی طرف بلا رہے ہیں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہیں جنت سے نکلوانا چاہ رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت سے نکلوایا، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں جنت جانے سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ انہیں تمہارے کردار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تمہارے اقوال سے افعال سے کوئی، انہیں صرف اس بات سے ہے، شیطان کے یہ چیلے ہیں، شیطان کے پڑھائے ہوئے ہیں، شیطان کے سدھارے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے راستے پر نہ چلیں، آپ کی یہ دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ سو میرے نوجوان بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو عبادت میں گزاریے، ریاضت میں گزاریے۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو پاور، جو جوانی اللہ نے دی ہے نا، اسے لگا ڈالیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں لگا ڈالیے، صرف کا ڈالیے۔ ساری رات عبادت کیجیے کھڑے ہو کر، سارا دن روزے کے ساتھ حلال روزی بھی کمائیے، روزے کے ساتھ رزق حلال کی تلاش بھی کیجیے۔ ہماری قوم کو میں آج جو پوائنٹس اٹھانا چاہ رہا ہوں، ہماری قوم کو کن معاملات میں جو ہے نا ان کا وقت، قیمتی وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی خاص بات کر رہا ہوں، خاص طور پر رمضان المبارک میں گیمز، مختلف قسم کے گیمز سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں، نائٹ ٹورنامنٹ سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں، رات کو گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں، ساری رات عبادت کا وقت تھا، اللہ کو راضی کرنے کا وقت تھا، رحمتیں لوٹنے کا وقت تھا، اور وہ بچہ کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں ساری رات۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کو برباد کیا جا رہا ہے، اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کا کفران نعمت کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں جاتے، جو گلی میں کھیلنے تو نہیں جاتے، مگر اپنے گھر میں لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، لوڈو کھیل رہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی لوڈو کھیل کر اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، اس طرح کی گیمز جو گھروں میں کھیلی جاتی ہیں وہ کھیل کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، یہ وقت جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ افطاری کا انتظار کر رہا ہوں، افطاری کے انتظار کو قرآن کی تلاوت میں گزاریے، افطاری کے انتظار کو درود شریف پڑھنے میں گزاریے، نوافل پڑھنے میں گزاریے، اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ یہ وہ وقت ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اسے برباد ہونے سے بچائیے، اسے تباہ ہونے سے بچائیے۔ اور سب سے اہم بات، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوڈو تو نہیں کھیل رہے، وہ گیمز ان کے پاس نہیں ہیں، یا وہ کھیل رہے ہیں لیکن موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں، موبائل پر لگے ہوئے ہیں، موبائل پر گیمز کھیل رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بربادی آئی ہوئی ہے کہ 2 گھنٹے بیٹھ کے بچہ، گھنٹہ بیٹھ کے بچہ موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، فیس بک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوب پر لگا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، مطلب موویز دیکھ رہا ہے، یا کچھ جو ہے مزاحیہ کلپس دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، آپ کے وقت کو برباد کیا جا رہا ہے، آپ کی قیمتی ترین لمحات کو لوٹا جا رہا ہے، آپ سے جنت کو دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ اس بات کو؟ اور ایک اور بات، ایک اور پوائنٹ جو ہمارے ہاں سب سے بڑا خطرناک پایا جاتا ہے، ہمارے ٹی وی چینلز رمضان المبارک میں ایسے پروگرام لائیں گے کہ لگے گا کہ سب سے بڑی عبادت ہے، ایسے انداز میں ان کو پیش کریں گے، ایسے محسوس ہوگا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہی یہی پروگرام کرنا ہے۔ اس پروگرام میں فنکار ہوں گے، گلوکار ہوں گے، ایکٹرز ہوں گے، اور کبھی 1-2 مولویوں کو بھی بلا لیں گے کہ آئیں جی آپ بھی اس کی برکتیں لوٹ لیں۔ تو وہ مولوی صاحب اس پروگرام کی برکتیں لوٹنے کے لیے جائیں گے۔ وہ برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ انعامات کی شکل میں دیے جاتے ہیں، کبھی گاڑی دے دی، کبھی جو ہے نوٹ پکڑا دیے، کبھی موبائل دے دیے، یہ ساری چیزیں عوام کو بھی یہی چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ ان کو بلایا 3 4 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اور 4 گھنٹے برباد کرنے کے بعد
4 گھنٹے برباد کرنے کے بعد ایک موبائل فون لے کر فیملی پوری کی پوری خوش ہوتی ہے، جی ہم جو ہے فلاں ٹی وی چینل سے انعام لے کر کے آئے۔ اللہ کے بندے، اس وقت میں آپ تو اللہ کو راضی کر سکتے تھے، اس وقت میں جنت جیسا عظیم الشان انعام پا سکتے تھے، اور چھوٹے سے ایک بیکار سے دنیا کے ایک ذرے کو لے کر آپ خوش ہو رہے کہ ہم نے بڑا انعام پا لیا، اور وہاں اتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، عورتیں مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، بے حیائی کی گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ داڑھی کا مذاق، یہ اینکر پرسن جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہوسٹ بن کے، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی داڑھیوں کا حال دیکھ لیں، مذاق بنایا ہوتا ہے انہوں نے داڑھیوں کے ساتھ۔ خاص طور پر یہ عامر لیاقت حسین، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے مذہب کو۔ اور میرے بھائی، ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے، ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے، اور اپنے گھر میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کیجیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ اپنی ساری جو ان کا بزنس ہوتا تھا اس کو سمیٹ کر اس کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اور حقداروں کے سپرد کرتے تھے، زکوٰۃ کو بانٹ دیتے تھے، اور اس کے بعد عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ سارا رمضان روزے رکھنا، عبادت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نوافل پڑھنا، اور اسی میں گزار دیتے تھے۔ سو میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچائیے، ان نوجوانوں کو سنوائیے جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں کھیل کود میں، لہو و لعب میں، یا گیمز کھیلنے میں، موبائل پر جو ہے سوشل نیٹ ورکس پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ کے پاس وقت برباد کرنے کے لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا قیمتی وقت آپ کو جنت دلا سکتا ہے۔ یہ رمضان آپ کی جنت ہے، اس جنت کو جانے نہ دیجیے گا، اس جنت کو حاصل کر کے چھوڑیے گا۔ یہی ہے آپ کا ٹارگٹ، یہی ہے میری دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔